الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات، اپنی قوم کو تبلیغ کرنا بیان کیا جا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں یہاں پر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا نام تھا قوم ثمود۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بعینہ ہی اپنی قوم سے وہی ارشاد فرمایا جو دیگر رسولوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، وحی کا امین ہوں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی امانت میرے سپرد کی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میرے اخلاص کو جانچنے کے لیے تمہارے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تمہیں جو اتنا وقت دیتا ہوں، اتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی مشقت اٹھاتا ہوں، صبح و شام جو تمہارے پاس آتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، ان تمام کاموں پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حالانکہ دنیا میں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اور عوض اس کے ذہن میں ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑھاپے کا سہارا ہونا ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایک قسم کا مفاد اس میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن میرے طرز عمل کو دیکھو کہ تم سے کوئی بھی دنیاوی مفاد میں نہیں چاہتا اور نہ طلب کرتا ہوں، اور میں نے اپنا ثواب اللہ ہی سے وصول کرنا ہے، تو یہ میرا اخلاص تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ میرا پیغام سچا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اسی کے ثواب کے لیے میں یہ ساری کوششیں کر رہا ہوں۔ پھر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مزید تنبیہ کے انداز میں سمجھایا، جو نعمتیں ان لوگوں کو عطا کی گئیں ان کو بھی سامنے رکھ کے انہیں سمجھایا، پھر جو مہارتیں ان کو عطا کی گئی تھیں اور ان کے اعتبار سے بھی یا تو وہ غلط فہمیوں کا شکار تھے یا یہ تھا کہ وہ مہارتیں بھی اللہ کی نعمت تھی، ان کے اعتبار سے بھی سمجھایا۔ تو ارشاد فرمایا، اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی صالح علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ یہ دنیا میں جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں اور آگے مزید ان نعمتوں کا بیان بھی ہے، کیا دنیا کی ان نعمتوں میں تم ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہو گے، ہمیشہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہو گے،
اور تمہیں کوئی عذاب الہی سے تمہیں امن و امان مل جائے گا؟ تو فرمایا کہ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہاں جو حضرت صالح علیہ السلام نے پیغام دیا، ان کو ان کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ یہ جو باغات ہیں، چشمے ہیں، کھیت ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، نرم و نازک ان کے شگوفے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، کیا تم ان میں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا دنیا سے تم نے جانا نہیں؟ کیا امن و امان کی حالت میں ہمیشہ ادھر ہی رہو گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ تم بڑی مہارت سے اپنے گھر پہاڑوں میں تراشتے ہو۔ قوم سمود جو تھی، اس کی ایک مہارت یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، چنانچہ ابھی بھی وہ گھر موجود ہیں، ابھی بھی وہ گھر موجود ہے۔ عرب شریف کے اندر مدائن صالح کے نام سے وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم سمود کے گھر پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے موجود ہیں۔ میں خود وہاں پر گیا ہوں، میں نے خود بھی ان گھروں کو دیکھا ہے۔ تو واقعی حیرت انگیز چیز ہے کہ ہزاروں سال پہلے، کوئی 1-2 ہزار سال پہلے نہیں، کوئی 5-6 ہزار سال پہلے یہ لوگ گزرے، اور اس زمانے میں پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، ان کی کوٹ، ان کی کچہریاں، ان کے گھر، ان کے جناب قبرستان، ان کے جو ہے وہ اجتماعی طور پر بیٹھنے کی جگہ، سب پہاڑوں کو تراش کے بنائی ہوئی۔ تو یہ اس زمانے میں کہ جب آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، آج کی جو سائنس ہے اور آج کی جو مہارتیں ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں ہاتھوں سے کام ہوتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو اتنے ماہر لوگ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو تم مہارتیں دکھاتے ہو، نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ مہارتیں عطا کی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا پہاڑوں میں گھر تراشنا تمہیں خدا کے عذاب سے محفوظ کر دے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پہاڑ کے اندر رہنے والے کو خدا کا عذاب نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ پہاڑوں کے گھر میں رہتا ہے یا اس کو پہاڑوں کے اندر گھر بنانا آتا ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی مہارت ہے، اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں ہونے اور بے خوف ہونے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت نہ کرو، جو فساد تو پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ یہ حد سے بڑھنے والے کون تھے؟ یہ قوم سمود کے وہ بڑے سردار تھے اور وہ لوگ تھے کہ جن کے پیچھے یہ قوم چلتی تھی اور جن کے پیچھے چل کر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کرتی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جو سردار تھے اور جو قوم کے اندر بڑے تھے اور ان میں کوئی شریر بھی تھے۔ تو یہ لوگ اپنی قوم کو ورغلاتے اور صالح علیہ السلام کے خلاف کھڑا کرتے اور بات نہ ماننے دیتے، اور ان کے جوابات کیا ہوتے وہ آگے بیان کیے گا۔ ارشاد فرمایا قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین۔ قوم نے کہا اے صالح تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تو تم ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قوم نے سمجھانے کے جواب میں یہ جواب دیا کہ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ تم ایسے آدمی کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا اور جادو کی وجہ سے تم ایسی جو ہے نا باتیں کر رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے، ہماری قوم کے خلاف ہے، قومی روایتوں کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے خلاف ہیں۔ یہ وہ ایک چیز ہے کہ جو اسلام کی تعلیم کے مقابلے میں اکثر کفار کہا کرتے تھے، نہیں جی ہمارا کلچر، ہماری تہذیب کچھ اور ہے، اسلام کچھ اور کہتا ہے لیکن ہماری تہذیب کچھ اور ہے۔ آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی ملکوں میں رہنے والے اپنے اس علاقے کی جو 3-4 ہزار سال پرانی تہذیب ہے، جو کافروں کی اور جو غیر مسلموں کی تہذیب ہے، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اسلام کو کہتے ہیں کہ اسلام تو ابھی 1400-1500 سال پہلے آیا۔ اگر کوئی تہذیب اسلام سے نہیں ٹکراتی
تو ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، اسے لوگ اپناتے ہیں، وہ خاص قسم کا کوئی لباس ہے، وہ خاص قسم کی کوئی اور چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن دو چیزیں، نمبر ایک یہ کہ اسلام سے ٹکرائے اور پھر بھی اس پر فخر کیا جائے، یہ پرلے درجے کی بد عقلی اور بے عقلی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس تہذیب کو اسلامی تعلیمات پر ترجیح دی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی میوزک ہے اور وہ کسی قوم کا کلچرل میوزک ہے کہ وہاں وہ 4000 سال سے چلتا آ رہا ہے، اسلام نے آ کے موسیقی سے منع کیا۔ اب کوئی یہ کہ بولے کہ اسلام کی تعلیم اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارے جو باپ دادا کا کلچرل میوزک ہے ہم اس کو اپنائیں گے، تو یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سخت ناپسند فرماتا ہے کہ اب یہاں پر اسلام بمقابلہ اس تہذیب کے آ گیا۔ جہاں پر اسلام مقابلے میں آ گیا تو اسلام تو خدا کا دین ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کا فرمان ہے، تو لہذا اب خدا کے حکم اور فرمان کے مقابلے میں پھر کسی تہذیب کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی 2 ٹکے کی بھی اوقات نہیں۔ لہذا یہاں پر بھی لوگوں نے یہ کہا تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، کہ جو جادو کی وجہ سے تم ہمارے خلاف، ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف، ہماری روایتوں کے خلاف اور ہمارے پرانے مذہب کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ یہ قوم کا معجزے کا مطالبہ تھا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم خدا کے رسول ہو تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے ہمیں پتہ چلے کہ تم خدا کے رسول ہو۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے پھر معجزہ دکھایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارے سامنے پھٹے، اس پہاڑ سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد بچہ جنے، تو یہ ہم معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے اسپیسیفک ایک تفسیر کے ساتھ چیز بیان کی کہ ایسا ایسا معجزہ ہمیں چاہیے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اللہ کے رسولوں کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی عرض پر وہ معجزہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ لوگوں کے سامنے پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اور اتنی بڑی اونٹنی کہ روایتوں میں ہے کہ اس کا سینہ 60 گز کے برابر تھا، 60 میٹر کے برابر اس کا سینہ تھا، اتنی بڑی اونٹنی، اور اس نے نکلنے کے بعد بچہ بھی جنا۔ اب یہ نشانی واضح طور پر ان کے مطالبے پر، اسپیسیفک مطالبے کے اوپر ان کے سامنے ظاہر کر دی گئی۔ اب چونکہ اونٹنی ایک ذی روح اور ایک جاندار چیز ہے، تو اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تو صالح علیہ السلام نے اب لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے مطالبے پر یہ اونٹنی تو ظاہر ہو گئی، اب اس کے ساتھ تمہاری ایک آزمائش بھی شروع ہوتی ہے، اور وہ آزمائش کیا ہے وہ اگلی آیت کے اندر بیان فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم۔ صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اب طریقہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس بستی کے اندر ایک پانی کا کنواں ہے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، تم نہیں پیو گے، اگلے دن تم پیو گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو اب کیا ہوتا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی، جب کنویں سے جس دن وہ پانی پیتی تو سارے کا سارا پانی پی جاتی، یعنی اتنا پانی کہ جو پوری بستی کو کفایت کرتا تھا، اور پوری بستی جس کو استعمال کرتی تھی وہ اونٹنی ایک دن میں پی جاتی، اور دوسرے دن قوم کے لوگ جو ہے وہ پانی کنویں سے بھرتے اور وہ پی جاتے۔ چنانچہ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اور صالح علیہ السلام نے پہلے سمجھا دیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، کوئی برا ارادہ نہ کرنا، ورنہ تم پہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ وجہ یہ کہ یہ اونٹنی معمولی اونٹنی نہیں، یہ تمہارے مطالبے پر خدا نے بطور خاص میرے ہاتھوں پر بطور معجزہ کے ظاہر فرمائی ہے، تو جس کی ایسی امپورٹنس اور اہمیت ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر برا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ لیکن قوم چونکہ کافر تھی اور شر پسند تھی، اور اس میں بطور خاص چند لوگ بہت ہی زیادہ شریر تھے جن کی تعداد 9 تھی، جو ایک اور آیت مبارکہ کے اندر آگے جا کے بیان بھی ہوا ہے۔ تو اب یہ جو شر پسند لوگ تھے،
انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بھئی ایک دن تو سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے اور ہمیں اس دن پانی نہیں ملتا، پہلے دن کا بچا ہوا پانی دوسرے دن استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، اونٹنی کو جان سے مار دیتے ہیں، مرے گی تو ہمیں پانی بھی جو ہے کھلم کھلا ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو چنانچہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس حکم کو، اس تنبیہ کو فراموش کر دیا، اور جو قوم کے وہ 9 لوگ تھے جن میں ایک ان کا بڑا تھا اور باقی اس کے نیچے 9 افراد تھے، لیکن قوم بقیہ بھی راضی تھی اس کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہی ہے، یہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ تو اب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو قوم نے اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی تو صبح کے وقت پچھتانے والے ہو گئے، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور اس قوم کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ چنانچہ قوم کے جو وہ بڑے 9 افراد تھے انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا، اور ان کا جو ایک بڑا تھا اس نے اونٹنی کے جو پاؤں کی ٹانگوں کی رگیں تھیں، جو پچھلے سائڈ پہ رگیں ہوتی ہیں، وہ کاٹ دیں۔ اب اس سے خون بہہ بہہ کے وہ اونٹنی شہید ہو گئی۔ اب جب اللہ کی بطور خاص بھیجی ہوئی نشانی اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا کہ ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا، اور جب عذاب آ گیا تو اب وہ پچھتانے والے ہوئے۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ میں فرمایا تو پھر وہ پچھتانے والے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ان کو گناہ پہ پچھتاوا تھا؟ اس کے 2 مطلب بیان کیے علماء نے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب عذاب کا شکار ہو گئے تو اب پچھتانے لگے کہ ہائے ہم نے یہ غلطی کیوں کی۔ تو یہ جو پچھتانا ہے یہ عذاب کو دیکھ کر پچھتانا ہے، اپنی غلطی پر پچھتانا نہیں۔ غلطی پر پچھتانا اور ہوتا ہے اور سزا کے اوپر پچھتانا اور ہوتا ہے، تو یہ سزا پہ پچھتائے، غلطی پہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی غلطی پر ہی پچھتائے تھے کہ ہائے ہم نے یہ غلطی کیوں کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو تب بھی چونکہ عذاب نازل ہو چکا تھا، تو عذاب نازل ہونے کے بعد کا جو پچھتانا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں شکار کیا اور فرمایا کہ اس سارے قصے میں عبرت کی نشانی ہے۔ جو خدا کے رسول کا مقابلہ کرے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جلوہ فرما تھے اور اس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا، تو کفار کو اس کے اندر تنبیہ تھی کہ جیسے قوم سمود ہلاک ہو گئی، ان کے اس کہانی کے اندر رسول کی مخالفت کرنے پر عذاب کا شکار ہوئی، اور اے کفار مکہ تم بھی رسول کی مخالفت کرتے ہو، کہیں تم بھی خدا کے عذاب کا شکار نہ ہو جانا۔ تو اس قصہ ثمود کے اندر تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ اور چونکہ اور بطور کفار مکہ کو سمجھانے کے اندر ایک بطور خاص پہلو یہ بھی تھا کہ مدائن صالح وہ علاقہ تھا کہ یہ اہل مکہ جب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے تو راستے میں یہ وہاں سے گزرتے تھے، اور مدائن صالح جو ہے وہ راستے میں آتا ہے، یہ تبوک کی طرف جاتے ہیں، تبوک ملک شام کے ساتھ ملتا تھا، اور یہ جو علاقہ ہے یہ مکہ مکرمہ اور تبوک کے درمیان میں کر کے آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کے تقریباً بالکل مڈ کے اندر آتا ہے، 800 کلومیٹر کا فاصلہ، اور 400 کلومیٹر پہ جا کے مدائن صالح کا علاقہ آتا ہے، اور مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ بنتا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کے راستے میں آتا تھا، اور مدائن صالح کہ جو ویران اور بنجر علاقہ تھا، اور جو ویران گھر تھے اور عذاب سے تباہ شدہ گھر تھے، اور جو ویران کنواں تھا ان کا، یہ لوگ دیکھتے تھے، تو اس پر ان کو سمجھایا گیا کہ اس واقعے میں تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے
ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے پر ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے وہی ساری باتیں ارشاد فرمائیں جو دیگر اللہ کے رسولوں نے ارشاد فرمائی تھی، وہی کہ میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، مجھے وحی کی امانت سے پرد کی گئی، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ اے لوگو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ دیکھو میں تم سے اس تبلیغ کے کام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، اللہ کی رضا کے لیے میں کام کرتا ہوں، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تو ایک بنیادی دعوت تھی کہ اطاعت کی اور اللہ سے ڈرنے کی۔ اب اس کے بعد چونکہ انبیاء علیہم السلام ایک تو کفر و شرک سے لوگوں کو بچانے کی کوشش فرماتے تھے اور توحید کا درس دیتے تھے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اور جو دیگر ضروریات دین ہیں ان کا، اور اس کے ساتھ اس قوم کے اندر جو بطور خاص برائی ہوتی تھی اللہ کے رسول ان برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ قوم لوط اس کی جو خبیث ترین برائیاں تھیں ان میں ایک بہت مین اور بڑی نمایاں برائی یہ تھی کہ مرد آپس میں بدفعلی کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اغلام بازی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، اور یہ اس خبیث قوم کی ایجاد تھی کہ انہوں نے ہی دنیا کے اندر یہ کام شروع کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس کے اوپر سمجھایا، فرمایا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تم انہیں چھوڑتے ہو، اور انہیں چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کرتے ہو، تم انتہائی حد سے بڑھنے والے لوگ، کہ یہ شیطانیت اور خباثت جو ہے یہ دنیا کے اندر کسی نے نہیں کی، یہ تمہیں کرنے کو ملی۔ اب قوم جو اس فعل بد کا شکار تھی اس نے بجائے ماننے کے وہی جواب دیا جو آج کے زمانے میں اس فعل بد کا شکار لوگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ۔ قوم نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے ہمیں سمجھانے سے، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تمہیں نکال دیا جائے گا، تمہیں ہم علاقے سے نکال دیں گے اگر تم نے ہمارے اس طرز عمل کی مخالفت کی۔ اس کے جواب میں حضرت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوط نے فرمایا اے لوگو میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ ان لوگوں کے اعمال سے محفوظ رکھ سے کیا مراد ہے کہ ان کے اعمال پر جو عذاب آنے والا ہے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ آپ نے ان کو اس گندی عادت کے اوپر سمجھایا اور قوم نے سمجھنے کے بجائے آگے سے مذاق اڑایا، دھمکیاں دی، برا بھلا کہا اور اس کام سے باز نہ آئے۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے جو ہم جنس پرستی کا فعل بد شروع کیا گیا وہ اس قوم کے اندر شروع ہوا، اور اس کے بعد سے چلتا آ رہا۔ اب دنیا کے اندر اس کو بڑے فخر کے ساتھ اور بڑا فطری قرار دے کے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو انجام بد ہے جو کرنے والے ہیں انہی ملکوں کے اندر انہی جگہوں پر ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ ان امراض کا وہ شکار ہو رہے ہیں کہ جس کا یا تو دنیا کے اندر علاج ابھی ملا نہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کا علاج مل تو گیا لیکن اس کی جو اذیت، اس کی تکلیف اور اس کی جو ذلت ہے، جو عذاب ہے، وہ اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔
اور اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انجام بد ظاہر ہوتا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ خدا کے ایسے قطعی حکم کے برخلاف چلنے کا اور اجتماعی طور پر چلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عذاب سے محفوظ فرما جو عذاب ان لوگوں کے اعمال پر نازل ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے لوط اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے والی ایک بڑھیا، اسے نجات نہیں دی، باقی سب کو نجات دے دی۔ عذاب جب اللہ تعالیٰ کا آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پہلے فرما دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو لے کر علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل ایمان کو فرمایا کہ ہم نے اس قوم سے رات کو نکلنا ہے۔ سب نکل گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی اور وہ ان کافروں کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام قوم سے نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ سب آگے چلتے رہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو کافرہ تھی، جب یہ سب چل رہے تھے اور پیچھے عذاب شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے پتھر برسنا شروع ہوئے، آگ برسنا شروع ہوئی یا گندک برسنا شروع ہوئی، پیچھے چیخو پکار اور شور تو شروع ہو گیا، لیکن اہل ایمان کو تاکید تھی مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ تو چلتے رہے۔ لیکن یہ جو بڑھیا تھی، یہ جو کافرہ تھی، اس نے مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی ہائے میری قوم، ہائے میری قوم، بس اتنا کہا اور اس کے اوپر بھی عذاب الہی کا گولہ آ کے برسا اور یہ بھی ان ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی۔ تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو فرمایا گیا کہ بارش ہوئی، ہم نے ان پر خاص بارش برسے، وہ خاص بارش کیا تھی؟ علماء نے اس کے بارے میں متعدد اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ گندک کی بارش ہوئی جو گرم مادہ ہے اس کی بارش۔ تیسرا یہ کہ آگ ان کے اوپر برسائی گئی اور آگ کی برسا سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ قوم لوط کو اس کی جو بستیاں تھیں، 5 بستیاں تھیں، یہ ایک قول کے مطابق 5 کو اور ایک قول کے مطابق 4 کو عذاب دیا گیا۔ ان بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے نیچے سے اپنے پر ڈالے اور اپنے پروں سے اس بستی کو اٹھایا اور اس بستی کو بلند کیا حتیٰ کہ آسمانوں کے قریب کر دیا، اور وہاں سے جا کے اس کو الٹا دیا، اور الٹانے کے بعد ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور یوں اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1 تو یہ کافر تھے، مشرک تھے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس طرح کا خبیث لواطت اور ہم جنس پرستی کا فعل بد کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے، عبرت کی نشانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعے میں آج کے زمانے کے لیے بھی عبرت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو آج اس کے اندر مبتلا ہیں انہیں طرح طرح کے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی یعنی وہی ہو کہ جناب ان کو بھی آسمانوں پہ لے جا کے ان کو الٹا دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن عذاب الہی بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے۔ مختلف امراض کا لگ جانا، زندگی سے سکون کا چھن جانا، لوگوں کی نسلوں کا منقطع ہو جانا، نسلیں ختم ہو جانا، نت نئے امراض کا شکار ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورتیں بنتی ہیں۔ تو اب جو لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، نسلیں منقطع ہو رہی، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، خاندانی نظام بکھر چکا ہے، امراض کے اندر لوگ مبتلا ہو چکے۔ اب کچھ یہ عرصہ ان کی لذت و سرور کا جا رہا ہے، لیکن اگلے زمانے میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اسی کا ظہور ہو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ،
بے شک اس میں عبرت کی نشانی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایکا یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جنگل والے کون؟ شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور ان کی رسالت دو علاقوں کی طرف تھی۔ ایک علاقہ تو مدین، جس شہر میں آپ تشریف فرما تھے، اور اس مدین شہر کے ساتھ ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں بھی لوگ بستے تھے۔ وہ تھے اصحاب الایکہ، بن والے، جنگل والے۔ شعیب علیہ السلام اصحاب مدین کو بھی سمجھاتے تھے، مدین کے لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے، اور ایکا والوں کو، جنگل کے لوگوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ تو یہاں پر ایکا والوں کا بیان ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ شعیب کی قوم ایکا و اصحاب الایکہ، جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اے لوگو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں شعیب علیہ السلام نے وہی باتیں ارشاد فرمائی جو دیگر اللہ کے پیارے رسولوں نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو بنیادی ذمہ داریاں ادا کیا کرتے تھے وہ دو طرح کی تھیں۔ ایک تو توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام پہنچانا، اور دوسرے نمبر پہ اس قوم کے اندر جو بطور خاص برائی پائی جاتی تھی اس کے بارے میں انہیں تنبیہ کرنا۔ شعیب علیہ السلام جن کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، ان میں جو برائی تھی وہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اور گھٹیا سودا بیچ دینا، کم تولنا، کم ناپنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول چونکہ ان چیزوں کو سمجھانے آتے، لہذا آپ نے اپنی قوم کو اس کے حوالے سے بطور خاص سمجھایا۔ ارشاد فرمایا زینوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت اور بڑا واضح پیغام۔ اے لوگو، ناپ تول پورا کرو اور ناپ تول گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ بڑا ایکوریٹ اور بڑا جامع کمپریہنسو پیغام تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا۔ اب اس پیغام کو تھوڑا سا ہمیں اپنی قوم کے حوالے سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہماری جو حالت ہے وہ کیا ہے۔ کافروں کی حالت بھی بہت جگہ پر بری ہے، لیکن کئی جگہ پر اچھی بھی ہے۔ اچھی سے مراد یہ ہے کہ کئی ملکوں کے اندر گورنمنٹ کے قوانین بڑے سخت ہیں، وہاں پر ناک تول میں کمی والی اور ڈنڈی مارنے والا کام نہیں ہے۔ کچھ اسلامی ملکوں کے اندر بھی اچھی صورتحال ہے، وہاں پر بھی خالص چیز ملتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا یہ وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، لیکن بہت ساری جگہوں پر مسلمانوں کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام ہے، یہ جیسا ان کی قوم کے لیے یہ بہت ہی مثبت اور بہت اعلیٰ درجے کا پیغام تھا، ہمارے لیے بھی اسی طرح کا اعلیٰ درجے کا اور بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ اے لوگو، ناپ پورا کرو
اور ناپ تول گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بالکل درست ترازو سے تولو۔ ترازو کے اندر ہی ڈنڈی ماری ہوتی ہے کہ وہ 4 کلو کی چیز اصل میں 3 کلو ہوتی ہے۔ ترازو کو بیلنس اس کا اس انداز کے اندر کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے جو اسی سے وہ لٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو بالکل درست ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، فساد نہ پھیلاؤ۔ خدا سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ ارشاد فرمایا تو قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ یعنی جس نالائق قوم کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تمہارا دنیا کا بھی فائدہ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا۔ یعنی یہ جادو ہو گیا جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، یہ جادو، یہ جس پر جادو ہوئی اس کی باتیں۔ یہ قوم کی مت ماری ہوئی تھی، یہ ان کی عقل ماری ہوئی تھی، اور کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ جو تم ڈراتے ہو نا کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو جو عذاب آنا ہے آ جائے، جو آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر تم نے گرانا ہے نا تو گرا دو۔ یہ احمقانہ، جاہلانہ اور غیر دانش مندانہ اور دور اندیشی سے دور کا مطالبہ جو قوم نے آگے سے کیا اور جو جواب دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون۔ شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے تو سمجھانے کا کام پورا کر دیا، اب کیا ہوا؟ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو قوم نے شعیب کو جھٹلایا تو اس قوم کو شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو شامیانے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یہ کیا تھا شامیانے کا؟ شامیانہ جو تنا ہوا ہوتا ہے سروں کے اوپر، تو اس کا عذاب کیسے آیا؟ ہوا یہ کہ انتہائی حبس اور گرمی ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں، اپنے تہہ خانوں کے اندر جو ہے وہ جا کے چھپ گئے، لیکن وہاں بھی گرمی اور حبس اتنی کہ چین نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، یہ وہاں سے باہر نکلے اور بادلوں کے نیچے آ گئے، بادل سیاہ رنگ کے بادل، قوم خوش ہوگی کہ چلے اب بادل برسیں گے اور یہ بے چینی دور ہوگی، لیکن وہ بادل خدا کا عذاب تھے۔ چنانچہ جب وہ بادل برسے تو کیا برسا؟ اس میں سے آگ برسی، اور وہ آگ برس کے پوری قوم کو اس نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے، اہل ایمان جا چکے تھے، اور پیچھے جو قوم تھی وہ ساری عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے۔ یہ کم تولنے والے، کم ناپنے والے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے، یہ گھٹیا سودا بیچنے والے، یہ دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، فرمایا سب کے لیے اس کے اندر عبرت کی نشانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو بھی عبرت ملے، ہمارے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں، وہ عذاب نہ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرح کے عذاب، کسی کا بچہ بیمار تو کسی کے بچے کو کینسر ہو جائے، تو جناب کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جائے، رنگ برنگے عذاب اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو کے دنیا سے جائیں۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو سنبھالیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔